جو علم ہم نے تمہیں دیا ہے اس علم کو امانت سمجھ کر امت تک پہنچاؤ. تمہاری ضروریات اس کے ذمے ہیں جس کا تم علم سکھلا رہے ہو. اس لیے علم اللہ کی وہ صفت ہے جو مخلوق سے سب سے زیادہ مستغنی کرنے والی ہے. علم اللہ کی وہ صفت ہے جو مخلوق سے سب سے زیادہ مستغنی کرنے والی ہے. علم سے زیادہ مستغنی کرنے والی کوئی صفت نہیں ہے. سنو، علم مستغنی کر دے گا، علم مستغنی کر دے گا اللہ کے غیر سے. علماء صحابہ کی برکتوں کے قصے پڑھا کرو سیرت میں کہ علماء صحابہ کے یہاں کتنی برکتیں تھیں. اور اب حال یہ ہے کہ اگر ایک علم والے کو کوئی معقول تنخواہ نہ ملے تو وہ تعلیم دینا چھوڑ دیتا ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا، شکایت نہ ہو. کوئی تجارت میں گیا، کوئی زراعت میں گیا، کوئی کسی دھندے میں گیا، کوئی کسی دھندے میں گیا. 8 سال میں امت کی امانت لے کر نبی کے وارث بنے. 8 سال میں امت کی امانت لی اور کیا بنے؟ نبی کے وارث. اس وراثت کی ادائیگی کے لیے کیا کیا؟ اس لیے کہ یہ تو پکی بات ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اس وراثت کا تقاضا کیا تھا؟ کہ اس وراثت کا تقاضا یہ تھا کہ جتنے بھی اس مال میں حصے دار ہیں ان سب کو یہ امانت پہنچائی جائے. ان سب کو امانت پہنچائی جائے. یہ بنیادی بات ہے. جتنے بھی اس وراثت میں حقدار ہیں، آپ سوچیں ایک آدمی ہندوستان میں مرتا ہے، اس کی کوئی بہن امریکہ میں ہے، ایک بہن افریقہ میں ہے، ایک بہن سعودیہ میں ہے. اس کے ذمے ہے کہ جو مالی بات چھوڑ کر مرا ہے کہ اس کے ہندوستان میں رشتہ دار کے ذمے ہے کہ اس کی وراثت، اس کے وارث جہاں جہاں ہیں انہیں ان کا حق پہنچائے. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں. کئی تو بہت مالدار ہوں گے، انہیں کیا ضرورت ہے؟ ان کا حق ہے، چاہے 2 پیسے ان کے حق میں آتے ہوں کہ 2 پیسے پہنچاؤ. سنو، 2 پیسے پہنچاؤ. امت پھٹ گئی ہے، ورنہ حدیث میں اس پوری امت مسلمہ کو ایک جسم فرمایا. ایک جسم. ساری دنیا میں بکھری ہوئی امت ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے. ساری دنیا بکھری ہوئی امت ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہے، یہ فرمایا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ امت کی امانت ہے، اسے امت تک پہنچانا ہے.